پیارے نبی محمد رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں زور سے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ العزت ولقدرتہ ولجلالہ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير۔ نشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر أولئك هم المفلحون۔ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، وفي رواية أخرى قصر الله له بيتا في الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمین۔ میرے پیارے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت کا ماحول نصیب فرمایا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو دین کی محنت اور ایمانی محنت جو اللہ نے ہمیں دی ہے، میرے پیارے دوستو، صحیح معنی میں یہ جنت کی محنت ہے اور جنت جیسے مزے لینے والا ماحول پیدا کرتا ہے۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: جس شخص کو دیکھو صبح شام مسجد کو آتا ہے، مسجد کو آباد کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو مومن ہونے کی بشارت دے دو، گواہی دے دو۔ اللہ اکبر۔ اگر گاؤں والے اس مسجد کو آباد کر رہے ہیں، مسجد کے آباد کے دو مطلب ہیں۔ ایک تو میرے پیارے دوستو تعمیر، جیسے ہمارے حضرت مفتی صاحب نے، آصف صاحب نے، اور ہمارے حضرت مفتی مجاہد الاسلام صاحب نے بڑی اچھی روشنی ڈالی۔ میں تو یہی سوچ رہا تھا کہ یہ حضرات گفتگو لمبی کرے اور مجھے فائدہ ہو، میں آخر میں بس 5 منٹ میں اپنا کام پورا کر لوں، لیکن یہ حضرات جو ہے ماشاءاللہ بڑے سلیم الطبع ہے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، برکتیں عطا فرمائے اللہ تعالیٰ۔ تو میرے پیارے دوستو، مسجدوں کے آباد کرنے کے دو مطلب ہیں۔ صحابہ نے دونوں کام کیے ہیں، اور پیارے نبی محمد رسول اللہ علیہ السلام نے یہ عمل خود کیا اور صحابہ کو اس عمل میں اپنے ساتھ لیے۔ مسجد کو بنانا یعنی تعمیر کرنا، کنسٹرکشن کا کام کرنا یعنی بنانا، یعنی ڈھانچہ تیار کرنا، بلڈنگ بنانا، مٹی کے دیواریں بنانا، چھت ڈالنا، اور اس کے اندر انتظام کرنا پانی کا، اور مصلیوں کی سہولت کا انتظام کرنا، اور دوسرا اس کے اندر 5 وقتہ نماز باجماعت اذان اور اقامت کے ساتھ ادا کرنا۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے جو بشارت دی ہے میرے پیارے دوستو، اس کی بشارت فرمائی جو صبح شام آئے، یعنی نماز کا اہتمام کر کے مسجد کو آباد کرے۔ اللہ اکبر۔ جیسے اپنی بھوک خود آدمی مٹاتا ہے، آدمی خود کھانا کھاتا ہے، ناشتہ کرتا ہے، اور ناشتہ کرتا ہے، شام صبح دوپہر کا کھانا کھاتا ہے، چائے پانی پیتا ہے، ایسے ہی میرے پیارے دوستو جیسے ہم اپنی بھوک کو مٹاتے ہیں اور اپنے پیٹ کو بھرتے ہیں، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا معزز گھر ہے یہ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا: من بنا للہ مسجدا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ۔ یہ مسجدیں اللہ کے جو ہیں وہ اللہ کے گھر ہیں۔ بیت اللہ شریف جس کو کہتے ہیں، خانہ کعبہ، یعنی جو حج کرتے ہیں ماشاءاللہ خانہ کعبہ میں جا کے لوگ نماز ادا کرتے ہیں، بیت الحرم ہے۔ ایسے ہی جیسے وہ بیت اللہ ہیں، ایسے ہی پوری دنیا کی مسجدیں، چاہے وہ جھوپڑے کی ہوں، چاہے بڑی جو ہے عالی شان مسجد ہو، اور بڑی سے بڑی مسجد ہو، وہ سب اللہ کے گھر ہیں۔ یہ بھی اللہ کا گھر ہے۔ جب یہ اللہ کے گھر آباد ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو
خوشی ہوتی ہے اور اللہ راضی ہوتے ہیں. اور جب بندے اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہیں تو اللہ بندوں کے گھروں کو آباد کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں. اللہ اکبر. اور یہ صرف دنیا کے حد تک نہیں ہے. مسجدوں کی آبادی، مسجدوں کی تعمیر، مسجدوں کے اندر 5 وقتہ نماز ادا کرنا، اس میں حدیث کی، قرآن کی تعلیم ہونا، دینی حلقے ہونا، اپنی اولادوں کو اس میں، چھوٹے بچوں کو، بڑوں لوگوں کو آ کر قرآن سیکھنا اور دعوت کی محنت کو پورا کرنا، جو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مسجد کو بنا کر تمام دینی شعبوں کو اس مسجد میں زندہ کیا. اللہ اکبر. تو پیارے نبی محمد رسول اللہ علیہ السلام نے ہمیں ایک بہترین دولت دی دنیا میں کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قربت حاصل کرنا چاہتے ہو، نزدیکی حاصل کرنا چاہتے ہو، تو سب سے پہلے نزدیکی تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مسجد کے ذریعے سے کر سکتے ہو. اللہ اکبر. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. اللہ اکبر. تو یعنی مسجد سے ایمان زندہ ہوتا ہے. پہلے بھی مسجدیں بہت مختصر تھی. حضرت مفتی صاحب نے فرمایا ایک نبی ہے تو ایک عبادت خانہ، مسجد کا بھی نام نہیں تھا اس کو. وہ جیسے بھی عبادت کرتے ہیں، کھڑے ہو کے کریں یا رکوع کر لیں، سجدہ کر لیں. مختلف روایتوں میں مختلف عبادات کا تذکرہ ہے. کسی نبی کے پاس 2 نمازیں تھی، کسی نبی کے پاس 1 نماز تھی. لیکن پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی بہترین عبادت کا ڈھانچہ دیا کہ نماز، الصلاۃ عماد الدین، من هدمها هدم الدین او اقامها اقام الدین او كما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم. نماز، اقیموا الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ. قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 80 جگہ ارشاد فرمایا نماز کا اہتمام کرو، نماز کی پابندی کرو، نماز کو قائم کرو. اور پیارے نبی علیہ السلام نے تشریف فرمائی نماز دین کا ستون ہے. یہ مسجد بنانے سے پہلے پلر ڈالے تھے، پلروں کے اوپر سلاب ہے، بعد میں دیواریں آئی، بعد میں جو ہے سلاب پڑا، بعد میں فرش پڑا، بعد میں ماشاءاللہ روغن ہوا، پلاسٹک ہوا، اینک لگے، ٹائلز لگے، ماربل بنا، ایک ڈھانچہ بن گیا. ایسے ہی فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے. اللہ اکبر. گاؤں والوں، میرے پیارے دوستو، اس دین کے ستون کو ہمیں زندہ کرنا ہے. جب گھر ڈالتے ہیں نٹاڑی کا تو 4 ستونہ الگ الگ رکھ کے بیچ میں نٹاڑی رکھتے، یعنی یہ 4 اور وہ نٹاڑی 5 ستون کا مکان بنتا ہے، چاہے جھوپڑا ہو چاہے بہت بڑی عمارت، پکی عمارت ہو. تو میرے پیارے دوستو، نماز زندگیوں میں نہیں ہے تو گویا کہ ہماری زندگی بیکار ہے. من ہدمہ، جس نے نماز کو منہدم کیا، چھوڑ دیا. من ہدمہ ہدم الدین، اس نے دین کو گرا دیا، دین کو چھوڑ دیا. اس کا تعلق دین سے نہیں ہے جس کا تعلق نماز سے نہیں ہے. اللہ اکبر. اور ایک دوسری روایت میں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا نماز اور ایمان کے درمیان میں، ایمان اور نماز کے درمیان میں، نماز گویا کہ ایک ایسی دولت ہے جس کے پاس نماز ہے تو وہ مومن ہے، کامل مومن ہے. نماز نہیں ہے، نشانی ہے. لِكُلِّ شَيْءٍ عَلَمٌ وَعَلَامَةُ الْإِسْلَامِ الصَّلَاةُ. فرمایا کہ ہر چیز کی ایک نشانی ہے، سمبل ہے اور علم ہے، جھنڈا ہے ہر قبیلے کا، ہر اس کا. لیکن فرمایا ایمان والوں کا جو سمبل ہے وہ نماز ہے. اللہ اکبر. تو میرے پیارے دوستو، ہمیں اس مسجد کے ذریعے سے فکر کرنی ہے کہ گاؤں کا کوئی عاقل بالغ مرد، نوجوان، بوڑھا، کوئی انسان معذور ہے وہ الگ بات ہے، لیکن وہ چل کر پھر کر آ سکتا ہے مسجد کو. تو مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنا اس شخص کے لیے ضروری ہے. اللہ اکبر. یہ چیز نہیں ہے تو یاد رکھو ہمارے پاس روحانیت نہیں ہے. روحانیت نہیں ہے. ایک آدمی ایک کمزور ہے، طاقت والا نہیں ہے وہ. ہم مسلمان ہیں، نماز نہیں ہے. ٹھیک ہے مسلمان ہیں آپ، لیکن طاقت کی، وٹامن کی، طاقت کی چیز نماز جو ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے. تو میرے پیارے دوستو، ہم محتاج ہیں، ہم لنگڑے ہیں، لونجے ہیں، محتاج ہیں ہم لوگ. ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے. ہاں آپ نمازی ہیں تو آپ کے پاس ایمان کی طاقت موجود ہے. اذان کیا ہے؟ یہ ایمان کی طاقت دیتی ہے اذان.
اللہ اکبر اللہ اکبر. سو رہے ہو, ارے کھڑے ہو جاؤ, اللہ سب سے بڑے ہیں. تم چارپائی پر پڑے ہو, بیٹھے ہو, ارے کھڑے ہو جاؤ, اللہ بلا رہے ہیں, اللہ بلا رہے ہیں. اذان دعوت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندوں کے لیے, اپنے بندوں کے لیے اللہ بلا رہے ہیں کہ تمہیں میں بلا رہا ہوں, آ جاؤ میری پکار پر لبیک کہو. رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اس شخص سے, اس سے زیادہ نقصان اس شخص کا کچھ نہیں جو شخص اذان کی اذان سنے آواز اور نماز کو نہ آئے. میرے پیارے دوستو, اس شخص کا بہت بڑا نقصان ہے. اور پیارے نبی محمد رسول اللہ علیہ السلام نے دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا, فرماتے ہیں ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا, وہ سمجھتا ہے میری دکان بھی ہے, میرے بال بچے بھی ہے, میرا کاروبار بھی ہے, میری آواز بھی چلتی ہے, میری جو ہے یہ بھی چلتی ہے, سفارش چلتی ہے, ما دگر کنڈا بلم گوڑا ہندی. لیکن یاد رکھنا, تم بول لے رہے ہو, تم سمجھ رہے ہو کہ میرے پاس سب کچھ ہے, لیکن نقصان کتنا ہے. پیارے حبیب محمد رسول اللہ علیہ السلام نے اس بات کو اجاگر فرمایا, سمجھایا, فرمایا اس شخص کا نقصان اس سے کہیں زیادہ ہے نماز کے چھوڑنے سے جس کے بال بچے مر گئے ہوں, کاروبار جل کر بھن گیا ہو, راکھ ہو گیا ہو, دکان مکان کاروبار سب لٹ گیا ہو, اور وہ تنے تنا صحن میں آ کر کھڑا ہو گیا. فرمایا اس سے کہیں زیادہ نقصان یہ ہے نماز کا چھوڑنا. اللہ اکبر. آج کتنے نوجوان ہیں ہمارے محلوں میں, گاؤں میں, سٹیوں میں. میرے پیارے دوستو, صبح کی نماز کا عالم دیکھو. اللہ اکبر. دعوت کی محنت آئی, اللہ کا شکر ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اور ہماری نسلوں کو اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکروں پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اس دعوت کی برکت سے مسجدیں اللہ تعالیٰ نے آباد کی, اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو قبول کر لیا. اس دولت کی توفیق عطا فرمائے. ورنہ بچپن میں ہم نے خود دیکھا تھا کہ ایک مؤذن بوڑھا اور امام ایک بوڑھا ہوتا تھا. ایک دو بچے آ جاتے تھے, وہ بھی کھیلنے کے لیے مسجد میں آتے تھے, پیچھے کھڑے ہو جاتے تھے, ورنہ 2-3 سے زیادہ مسجدوں میں لوگ نہیں رہتے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علماء کی, اللہ تعالیٰ علماء اعظام کی عمروں میں برکت دے, اللہ تعالیٰ صلح صالحین اکابر کی عمروں میں برکت دے, ہمارے محدثین فقہ کی عمروں میں برکت دے. اللہ تعالیٰ جو ان لوگوں کے واضح و نصیحت سے, دعوت کی محنت سے, مدارس سے, میرے پیارے دوستو دین کی فکروں سے, دعوت کی محنت سے اللہ تعالیٰ نے مسجدوں کو آباد کرایا. ورنہ یہ بھی پرسنٹیج 5% ہے, یہ کوئی بڑا پرسنٹیج نہیں. کتنا ہے؟ 5%. بڑا گاؤں ہے, 600 لوگ مسلمان رہتے ہیں, مکانات ہیں. ایک مکان میں ایک لڑکا, والد اور ایک بھائی, کم سے کم 5 مرد مانے ڈال دو تو 600 مکان کے اندر میرے پیارے دوستو 604 2400 مرد رہتے ہیں. لیکن ہماری مسجدیں 200 کی مسجد میں ہماری مسجد بھر جاتی, لیکن اس میں بھی 5-6 لوگ آتے ہیں. اللہ حفاظت. اگر ایسا ہی رہے گا اللہ اپنا عذاب نازل کریں گے. یہ کرونا کا عذاب کیا ہے؟ یہ کرونا کا عذاب ہے اللہ کی طرف سے. جب بندے اللہ کے گھر کو آباد نہیں کر رہے ہیں تو اللہ نے کہہ دیا جاؤ, تمہاری ہمیں ضرورت نہیں ہے, تمہاری ہمیں ضرورت نہیں ہے, جاؤ بھاگو یہاں سے. 4 لوگوں کی اجازت ملی نماز پڑھنے کے لیے. اللہ کا احسان ہوا, 4 جا کے پھر عام نمازوں کی عادت. لیکن اب بھی بوڑھے حضرات ڈر رہے ہیں, نماز کو نہیں آ رہے ہیں. نماز کی حالت نے سچے بتا کرونا افیکٹ دی. استغفر اللہ. میرے پیارے دوستو, اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر جب بوڑھے مسجد میں آ کر اللہ سے مانگیں گے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی. یہ عذاب ساری دنیا سے اللہ ختم کر دے گا. گاؤں میں آج بے دینی ہے, اس بے دینی کو ان مسجدوں کے ذریعے سے ختم کرو. ہر نوجوان بوڑھا اپنے اوپر ضروری کر لو کہ ہمیں مسجد کو جانا ہے, فجر کی نماز میں جانا ہے, نماز پڑھ کر تھوڑی دیر امام صاحب کا بیان سننا ہے, قرآن تعلیم اور حدیث سننا ہے. اس کے بعد بیٹھ کر ہم ان لوگوں کے پاس جائیں گے جو نوجوان, جو لوگ اللہ کے گھر کو آباد نہیں کرتے, ان کے پاس جا کر تھوڑیاں پکڑ کر نماز کی دعوت دیں گے اور ایمان کے بڑھانے کی دعوت دیں گے. اور ایمان خود بڑھانا ہے, اور یہ مسجدیں میرے پیارے دوستو ایمان بڑھنے کا ذریعہ ہے. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. تم اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو.
میرے پیارے دوستو، اللہ کے پکارنے کی جگہ مسجدیں ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ سب سے بڑے ہیں، کائنات میں سب سے بڑی شان و شوکت والے ہیں تو اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی طاقت نہیں ہے، اور اس سے بڑی طاقت اور قدرت کسی کے پاس نہیں ہے۔ وہ نہ ہونی کو ہونی کر دے اور وہ ہونی کو نہ ہونی کر دے، وہ طاقت اللہ کی ہے۔ اس کو منانے کے لیے مسجدوں میں آنا ہے۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بغیر عذر کے اگر کوئی نوجوان گھروں میں نماز پڑھ لے، بغیر عذر کے، کوئی ایسی بیماری نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں جو نہیں آ سکتا ہو، بیمار ہے تو بات دوسری ہے، ورنہ گھروں میں ایسے ہی نماز پڑھ لیتے ہیں، بھئی مسجد کو کیا جاتے، چلو یہیں پڑھ لیں گے، مسجدوں میں نہیں گھروں میں پڑھ لیتے ہیں۔ پیارے نبی علیہ السلام نے بہت بڑی ناراضگی کا ثبوت دیا اور فرمایا نوجوانوں کو کہ تم آگ ایندھن اکٹھا کر کے لاؤ، میں چاہتا ہوں ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے دوستو، ایک موقع تھا بیماری کی وجہ سے ہم لوگ گھروں میں نماز پڑھتے تھے، مسجدیں غیر آباد تھی۔ اللہ کے واسطے اللہ کے سامنے توبہ کرو، اللہ ایسے دن مت لا جو ہم گھروں میں نماز پڑھ کر آپ کو راضی کریں۔ اللہ ہر مسلمان مرد نوجوان مسجد میں آ کر اللہ سے تعلق پیدا کرے، جو گھر میں نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، 20 پر 7 گنا درجہ زیادہ ثواب کا ملتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، کرونا افیکٹ کی وجہ سے لوگ دور دور گھروں میں پڑھ لیتے تھے، اب کوئی خوف مت کھاؤ، اللہ بہت بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بیماری کو ختم کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس بیماری کا ڈر اللہ ہمارے دلوں سے نکال دے اور مسجدوں کو آباد کرنے کی فکریں اللہ پھر سے ہمیں عطا فرمائے۔ مسجد میں مکتب بھی ہو، ہمارے حضرت مفتی صاحب نے کہا قرآن کا ماحول مسجد میں بنے، قرآن کی تعلیم، حدیث کی تعلیم، بڑے بھی عشاء کی نماز کے بعد ماشاءاللہ گاؤں میں 2-3 علماء بھی آ گئے، ماشاءاللہ اللہ کا احسان ہے۔ بڑی فکروں کے بعد کوئی عالم نہیں تھا گاؤں میں، اللہ کا احسان ہے، 4-5 عالم ہو گئے، اللہ کا احسان ہے۔ ان علماء کی قدر کرو، آپ ان کی باتیں سنو اور ان کا دامن پکڑو اور ان سے کہو کہ اللہ کے لیے ہمیں اور ہمارے بچوں کو آپ تعلیم دیجئے، ہمیں دین سکھلائیے، دین کی فکریں بتلائیے تاکہ ہم لوگ بھی اللہ کو راضی کر سکیں اور ہمارا گھر بھی جنت کا ماحول بن سکے۔ میرے پیارے دوستو، پیارے نبی نے مسجد کو بنانے کی بڑی بشارت دی، فرمایا ایک تنکا ہیٹ لوہا تو بہت بڑی بات ہے، اللہ جسے توفیق دے، ایک تنکا بھی اگر کوئی لائے، فرمایا پیارے نبی علیہ السلام نے قصر اللہ لہو بیتن فی الجنہ، قصر بولتے ہیں شاہی محل کو، قلعے کو بولتے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ چاہے عورت ہو یا مرد، بچہ ہو نوجوان، رئیس ہو یا غریب، کوئی بھی مسجد کے لیے فکر کرے، تھوڑا نہ تھوڑا خدمت کرے، کچھ نہ کچھ اکٹھا کرے، اللہ تعالیٰ اس کو شاہی محل جنت میں بناتے ہیں۔ ہماری اللہ تعالیٰ کتنی عزت فرماتے ہیں، ہم غریب لاچار مفلس، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا مسجدوں کا آباد کرنے کا، ہم اس کو آباد کریں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ پہلے درجے پر ہمارا گھر اللہ آباد کریں گے انشاءاللہ، آباد کریں گے انشاءاللہ۔ اپنے گھروں کی آبادی اللہ کے گھر کی آبادی میں منحصر ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ صحابہ کا اور ایک صحابی، ایک لکھنؤ کے ایک جو ہے بزرگ کا واقعہ بتا کر 2 منٹ میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا، کیونکہ بات کرنے میں وقت کا بھی پتہ نہیں چلتا۔ میں صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے تعلق سے بتلاتا ہوں۔ صحابہ پورے مسجد کی فکر کرتے تھے، اللہ اکبر۔ صحابہ میں بوڑھے بھی تھے، نوجوان بھی تھے اور ماشاءاللہ ادھیڑ عمر کے بھی تھے، لیکن نماز کے وقت میں نماز سے پہلے بعض صحابہ اذان سے پہلے مسجد آتے تھے، اور اللہ نے ان کی آنے کی جو طاقت تھی، آنے کا جو مزاج تھا، آنے کا جو ماحول تھا، اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی قرآن مجید میں، رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ مدینے میں بازار بھی لگتا تھا، مدینے میں مارکیٹیں لگتی تھی، مدینے میں سونا کا مارکیٹ، مدینے میں چمڑے کا مارکیٹ، مدینے میں غلوں کا مارکیٹ، لیکن جب اذان ہوتی تھی ایک قبیلہ آیا غیر مسلموں کا، وہ نماز اذان کے وقت میں آیا، دیکھتا ہے بڑی بڑی دکانیں بند ہیں
اور کوئی آدمی نگرانی کے لیے نہیں ہے، اور اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا ہے، بہت بڑا سامان رکھا ہوا ہے، اس کے اوپر کپڑا ڈل گیا، کوئی آدمی گلی میں موجود نہیں ہے۔ اس قبیلے کے سردار نے کہا کیا ہو گیا یہاں پر، لوگ کیا ہو گئے، دکھتے نہیں ہیں؟ کہا کہ یہ لوگ نماز ادا کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا کرنے؟ نماز ادا کرنے کے لیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا صحابہ کی پسند آئی، فرمایا کچھ رجال کار ایسے ہیں میرے محبوب بندے، اللہ کا ذکر ان کی تجارت اور ان کے کاروبار کو نہیں روکتی، بلکہ ان کا تجارت، کاروبار، خواہشات اس دین کے تابع ہے۔ جب اللہ اکبر بلال حبشی آواز لگاتے تھے اذان کی، کسی کی مجال نہیں ہوتی تھی کہ وہ کاروبار کرے، یعنی تو گاہک سے پیدا کرے، لینے کی کوشش کرے۔ اب بھی ماشاءاللہ بیت اللہ شریف حرم کے اطراف میں نے خود دیکھا ہے، اذان سے چند منٹ پہلے حجام بھی بول دیتا نہیں بھائی میں آپ کی حجامت نہیں کروں گا، اذان ہونے والی ہے۔ اللہ اکبر، دکانیں بند ہیں، بھائی مجھے وہ چیز دے دے، 2 روپے لے لے، مجھے چیز نہیں، بھائی معاف کرنا، حکومت سے بھی سختی ہے، ہم لوگ نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، ہمارے گاؤں میں ہر مسلمان کا خیال یہ ہونا چاہیے، کریں گے انشاءاللہ۔ نماز اذان سے 5 منٹ پہلے اپنی دکان، مکان، تجارت جو بھی ہے میرے پیارے دوستو، اللہ کے لیے ہم اس کو بند کریں گے، اس میں معمولی اللہ تعالیٰ برکت نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ نماز کے لیے آپ اپنی دکان بند کر رہے ہیں تو واقعی اس کے اندر اللہ برکتیں دیں گے، کبھی نقصان نہیں ہوگا۔ دوسری بات، جو مسجدوں کی آبادی کی فکر کرتے ہیں، صحابہ کی علامت ہے وہ، اور صحابہ کے چہرے اور ان کے جسم آج بھی قبروں میں ماشاءاللہ محفوظ ہیں۔ 1400 سال ہو گئے۔ ابھی ایک جو ہے ہم نے پڑھا تھا واٹس ایپ کے اندر، کسی صحابی کی قبر کو کسی وجہ سے جو ہے باہر پڑ گئی اور ان کی ناش ایسے لگ رہی جیسے کہ آج ہی ان کو دفن کیا ہے۔ اللہ اکبر، ان کے داڑھی کے بال ہیں، ان کا کفن ہے، اور ان کا ماشاءاللہ آنکھ، ناک، کان ایسے محفوظ ہے جیسے ابھی کسی ناش کو جو ہے نماز جنازہ پڑھ کر دفن کیے ہیں۔ لکھنؤ کے اندر گلشن نگر ایک جو ہے محلہ ہے، کالونی، یہ واقعہ ہر مسجد والے سنو، ہر گاؤں والے سنو، بیر جماعت کے اندر جو مسجدوں کے آبادی کی جو فکر کی محنت چلتی ہے، گشت کی، اس کے اندر لگو میرے پیارے دوستو۔ انشاءاللہ یہ چیز ہمارے لیے بھی ہے اور ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں۔ گلشن نگر میں ایک آدمی رہتے تھے، بوڑھے میاں، ان کا کام یہ تھا فجر کی اذان سے پہلے ہی اپنی لاٹھی لے کر ہر گاؤں کو دروازے پر لگاتے تھے، ارے با اٹھو نماز کے لیے آؤ، ٹائم ہو گیا، ابھی اذان ہونے والی ہے، اٹھو اٹھو چلو نماز کے لیے چلو۔ اب بھی باتیں گاؤں میں بیچارے بڑے لوگ آواز لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، بہت بڑا برکت اور ثواب کا کام ہے۔ ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال ہونے کے بعد ان کے گاؤں والوں نے گلشن نگر کے قبرستان میں ان کو دفن کر دیا۔ دفن کرنے کے بعد کئی سالوں کے بعد کسی وجہ سے وہ قبرستان میں پانی بھر گیا اور قبر ان کی پھٹ گئی، شاخ ہو گئی، تو ان کا جسم نظر آ رہا تھا ایسے جیسے کہ آج ہی ان کو دفن کیا گیا ہے۔ گھر والوں سے جا کے پوچھا ان کا عمل کیا ہے، یہ کیا کرتے تھے زندگی میں؟ تو ان کے گھر والوں نے بتلایا، ان کے بچوں نے بتلایا کہ ہمارے بڑے میاں جب گھر سے نکلتے تھے تو یہ آواز لگاتے تھے ہر ڈور پر، چلو اذان ہونے والی ہے، اللہ کا گھر آباد کریں گے، چلو اللہ کا گھر آباد کریں گے۔ میرے پیارے دوستو، یہ عمل ان کا تھا، یہ گشت والا عمل ہے، یہ پیارے نبی کی فکر والا عمل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو، پوری امت مسلمہ کو مسجد بنانے اور مسجد کو آباد کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور اس مسجد کو اللہ سبحانہ و تعالی قبول فرمائے۔ حضرت مولانا، ہمارے حضرت مولانا سردار ہیں ہمارے بھائی مولانا عباس صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر میں برکت دے، اور یہ ہدا سوسائٹی جو بہت بڑھ چڑھ کر ماشاءاللہ گاؤں کے اندر، دیہات میں مسجدیں بنانے کی فکر کرتی ہیں۔ مجھے یاد ہے میں مسجد اقبال کا امام ہوں الحمدللہ، لوگ آتے تھے دیہات سے چندے کا اعلان کرانے کے لیے، جب تو ماشاءاللہ میں ادھیڑ عمر کا طاقت میں تھا، خطیب تھا، آواز لگاتا تھا، لوگ بیٹھتا تھا، لوگوں کو بولتا تھا چندہ ڈالو، فلاں گاؤں سے آئے ہیں، فلاں کالونی سے آئے ہیں، لوگ ڈالتے تھے، بیچارے کوئی بڑے مفتی صاحب بول رہے ہیں۔ تو لیکن ایک مسجد بنانے کے لیے 3 سال لگتے تھے، 4 سال لگتے تھے، سیلاب پڑ گیا تو دیواریں نہیں بنتی تھی، دیواریں بن گئی تو سیلاب نہیں بنتا تھا۔ اللہ تعالیٰ
ہمارے بڑے بھائی حضرت مولانا عباس صاحب دامت برکاتہم کو اللہ قبول فرمائے. یہ مسجد ہے ماشاءاللہ اب 2 مہینے میں بن جاتی ہے. یہ تو لاک ڈاؤن کی بلا کی وجہ سے تھوڑا دیر لگا ہے، ورنہ تو یہ 2 مہینے میں بن کے تیار ہو جاتی تھی. ماشاءاللہ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر تیار کیا ہے، اس کا احسان ہے. اور حضرت مفتی آصف صاحب نے جو بات بتائی مجھے بڑا تعجب ہوا، مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہاں 120 سال پہلے مسجد تھی. میرے پیارے رب کا کتنا احسان ہے، جہاں مسجد تھی میرے اللہ نے پھر اس کا گھر بنا لیا ہے یہاں پر، اور آپ لوگوں کو اور ہمیں یہاں پر سجدہ کرنے کا موقع دیا. گاؤں والے بڑے خوش نصیب ہیں. یہ گاؤں تاریخی گاؤں ہے میرے پیارے دوستوں، اس گاؤں کو تاریخی بناؤ. یہاں کا ہر مسلمان بچہ تاریخی بننا چاہیے. جیسے کنڈویر قلعہ بولتے ہی ماشاءاللہ فلاں مولانا، ارے فلاں امیر صاحب، فلاں جماعت کے ساتھی، ارے فلاں آدمی، ارے ماشاءاللہ وہ تو گاؤں بڑی قربانی والا ہے، ارے بڑے دین پر چلنے والے ہیں، علماء کی قدر کرنے والے ہیں. میرے پیارے دوستو یہ گھٹی گھٹی میں ہمارے ہونا چاہیے. کریں گے انشاءاللہ. ہر آدمی قرآن سیکھنا گاؤں والا، یا گاؤں والے کم دکھتے ہیں اطراف والے زیادہ دکھتے ہیں. بڑی بدنصیبی ہماری یہی چھوٹی سی. بیچارے مولانا اتنا خرچ کر کے لاکھوں روپے، اللہ اکبر، کتنی قربانی حضرت مولانا نے دی، اتنی اچھی مسجد بنائی. گاؤں والے کم ہیں، گاؤں والوں کو پہلے ہونا چاہیے تھا. اور مولانا کی دعوت پہ ہم لوگ آئے ہیں، وہی مولانا بیچارے بلا لیتے ہیں، ان کا احسان ہے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے حضرت کو. تو پورے گاؤں والے جو میری آواز سن رہے ہیں تمام مسجدوں کو آباد کرو. اور کہ 3 مسجدیں غیر آباد بول کے بول رہے ہیں، بڑی فکر کی بات ہے بھائی. جو بھی مسجد ویران ہوتی ہے سمجھو یہ ہمارے گھر پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے. اللہ ہماری حفاظت سے. کوئی بھی مسجد ہو، کچھ بھی ہو، اس مسجدوں کو ہمیں آباد کرنا ہے، ترتیب بنانا. اس کی جماعت کے ساتھ یہ ترتیب بنائیں. جو غیر آباد ہے مولانا سے درخواست کریں، اس کی کوئی شکل بنائیں، انشاءاللہ اس کو آباد کریں. اور جتنے بھی ہمارے اطراف کے ہمارے نوجوان ساتھی ہیں فکر کریں، اگر 5 مکان بھی مسلمان کے ہیں تو انشاءاللہ کوئی ہمارا گاؤں ایسا نہیں ہونا چاہیے جہاں اللہ کا گھر نہ ہو. اللہ کا گھر جہاں ہوتا ہے اس کو دیکھ کر اللہ اپنی رحمت بھیجتے ہیں. اللہ اکبر. حدیث میں پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رحمت کے فرشتے اڑتے رہتے ہیں رات دن. جہاں مسجد دیکھتے ہیں وہ رحمت کے فرشتے اس گاؤں میں اتر جاتے ہیں. اللہ اکبر. رحمت کے فرشتے ہمارے گاؤں میں اترتے ہیں مسجدوں کو دیکھ کر. تو مسجدوں کو آباد کریں اور اس کے آباد کرنے کی فکریں. گشت والا عمل، مسجد والی جماعت، حدیث کے حلقے، قرآن کے حلقے، مکتب، بچوں کو صبح شام بچوں کی تعلیم کا. اگر بڑی بڑی بچیاں ہیں پردے کے ساتھ، کوئی ایسی لڑکی پڑھی ہوئی ہو مدرسے سے، اس کے ذریعے سے ان بچیوں کو تعلیم دلائی جائے. اللہ تعالیٰ اس گاؤں کو اور ہمارے پورے علاقے کو اللہ دین سے، دین کی محنتوں سے زندہ فرمائے. جو مساجد ہیں مسجد نبوی کی مثال بن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ دعا فرما دیجیے. آپ کا تو واز ہونا چاہیے.